بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جھوٹ کسے کہتے ہیں اور جھوٹ کی سزا کیا ہے، اس کے بارے میں آج بات کرنے والا ہوں۔ تو سب سے پہلے جھوٹ کی تعریف سن لیں کہ جھوٹ کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ جھوٹ کہتے ہیں خلاف واقعہ کوئی بھی بات کہنا، بات کچھ اور ہے اور اس کے خلاف بات کہنا، اس کو کہتے ہیں جھوٹ۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 اور آیت نمبر 119 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، جو سچ بولنے والے ہیں ان کا ساتھ دو اور ان کے ساتھ رہو، یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہو جھوٹ بولنے والوں پر۔ جھوٹ بولنا میرے بھائیوں اتنا بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، سخت گناہ ہے، جس کو ہم لوگ بآسانی بول دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بولنا کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ موبائل پر، بزنس میں، کہیں پر بھی ہم جھوٹ بولنے کو ہم نے بہت ہی آسان بنا لیا ہے۔ تو کان کھول کر کے سن لیجئے کہ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے اور اللہ کی لعنت ہے اس پر۔ خود اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں کہہ دیا لعنت اللہ علی الکاذبین، اور جس شخص کے اوپر اللہ کی لعنت ہو وہ دنیا میں بھی برباد ہوگا اور آخرت میں تو برباد ہی برباد ہے۔ کیونکہ لعنت کے معنی سے پہلے ویڈیو میں میں نے بتایا کہ لعنت کے معنی ہوتے ہیں اللہ کی رحمت سے دوری۔ تو جس شخص کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دے، راہ درگاہ کر دے، تو اس کا پھر ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں اس بات کو ہم جانیں کہ جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے۔ حدیث شریف میں چلتے ہیں، جامع ترمذی میں جو ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کی بدبو سے، یعنی اس جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے 1 میل دور ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی سخت بات کہہ دی اللہ کے نبی نے۔ ایک دفعہ اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو ہماری جھوٹ کی نحوست اور غلاظت سے اتنے بدبودار فعل اور شنیع فعل ہے یہ جھوٹ کہ جس کی وجہ سے وہ فرشتہ 1 میل دور ہم سے چلا جاتا ہے۔ تو سمجھ سکتے ہیں کہ جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اسی طریقے سے ابو داؤد میں ہے، ابو داؤد شریف حدیث ہے، اس میں حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ میں اس شخص کے لیے جنت میں گھر کا ضامن ہوں جو لڑائی جھگڑے کو ترک کر دے، اگرچہ وہ حق پر ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی ہمارا کسی سے جھگڑا چل رہا تھا تو ہم حق پر بھی ہیں، ہم اسے جھگڑا کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم نے جھگڑے کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جنت میں اس کے گھر کے لیے میں ضامن ہوں، میں اس کو ایک گھر دلاؤں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے جنت کے بیچوں بیچ ایک گھر کا ضامن ہوں اس شخص کے لیے جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ میرے بھائیوں جھوٹ بولنا اگر ہم چھوڑ دیں گے، آج ہی سے ہم توبہ کر لیں گے، عزم مصمم کر لیں گے کہ ہم نے جو اب تک بولا اللہ تعالیٰ اسے معاف کرنے والا ہے، آئندہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، تو ایک جنت میں ایک گھر کا ضامن میرا جو محبوب میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ اسی طریقے سے آگے جو بات کہی وہ سمجھنے والی بات ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے، اگرچہ وہ ہنسی مذاق سے ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ آج کل ہم لوگوں کا ایک شیوہ ہو چکا ہے کہ ہنسی مذاق کے لیے، دوسرے کو ہنسانے کے لیے، دوسرے کو چہرے پر مسکان لانے کے لیے کہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو اس جھوٹ بولنے کو بھی اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہو، اور یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اگر ایسے آدمی جو ہے توبہ کر لیتا ہے اور جھوٹ نہیں بولتا ہے تو اس کے لیے بھی جنت میں اللہ کے نبی گھر کے ضامن ہوں گے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت معاویہ قشیری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تباہی ہو اس کے لیے کہ جو بولتا ہے تو جھوٹ ہی بولتا ہے۔ تباہی، ویل کے معنی آتے ہیں تباہی، ہلاکت، بربادی، یہ سب ترجمہ اس کا ہوتا ہے۔ جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس کے لیے بربادی ہو، اور اس لیے جھوٹ بولتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو ہنسائے، یعنی تعجب کے طور پر اللہ نے فرمایا کہ جھوٹ اس لیے بولتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو ہنسائے۔
تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے نبی نے پھر آخر میں 2 دفعہ اور فرمایا تباہی ہو ایسے شخص کے اوپر، تباہی ہو ایسے شخص کے اوپر۔ تو ہم میرے بھائیوں، مجھے بات لمبی نہیں کرنی ہے، لیکن اتنا ضرور درخواست کرنی ہے کہ اگر ہم جھوٹ بول رہے ہوں، چاہے ہنسی اور مذاق میں ہی بول رہے ہوں، تو آج ہی سے توبہ کریں، کیونکہ گناہ کبیرہ ہے، اور ایک گناہ کبیرہ انسان کو، مسلمان کو جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس نحوست اور غلیظ اور شنیع چیز یعنی جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔